خوش آمدید ناظرین. 7 دسمبر 2016 بہت برا دن تھا پاکستان کے لیے. حویلیاں طیارہ حادثہ ہوا, 47 افراد کی جان گئی. جنید جمشید صاحب بھی اس میں شامل تھے. ظاہر ہے ہر ذہن میں سوال ہے واقعہ کیوں ہوا, کون ذمہ دار تھا. اس سے پہلے ہی بہت سارے واقعات ہوئے, یہ پہلا واقعہ بھی نہیں تھا, یہ آخری بھی نہیں تھا, لیکن جوابات تو ملے نا, ہوا کیا تھا, کیوں ہوا تھا. عدالت میں معاملہ زیر سماعت ہے. اب تک جو تحقیقات ہیں اس حوالے سے ایویشن ڈپارٹمنٹ نے اپنی ایک رپورٹ جمع کرائی ہے. وہ رپورٹ کا حصہ یہ میرے سامنے پڑا ہے. کوئکلی ہم بات کریں گے. صلاح الدین ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں جو ساری ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں ایویشن سے متعلق. پی آئی اے کے ترجمان ہیں ہمارے ساتھ عبداللہ حفیظ خان صاحب, اور ونگ کمانڈر سید نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے پاکستان میں ایویشن کے حوالے سے میں کہوں آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, آپ اس سارے ایویشن کے اہم واقعات کے حوالے سے کتاب لکھ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ہیں آپ سوسائٹی آف ایئر سیفٹی انویسٹیگیٹر پاکستان کے. تینوں کا بہت شکریہ. کوئکلی صلاح الدین بھائی ذرا جلدی سے بتائیے گا, اب تک عدالت میں جو بھی رپورٹ جمع کرائی گئی اس کے مطابق کیا کہا ہے ایویشن ڈپارٹمنٹ نے, واقعہ کیوں ہوا, کل رپورٹ جمع کرائی گئی تھی نا, سامنے پڑی ہے. دیکھیں جو عدالت نے رپورٹ جمع کرائی ہے اس پہ تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ایک ٹربائن کا بلیڈ ٹوٹ گیا تھا, اس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا, اور مزید اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور امریکہ سے اس کی ایک رپورٹ آنی ظاہر ہے کہ 3 اس پر فرانس بھی شامل ہے, کینیڈا بھی شامل ہے, مختلف اس میں وہ تھا, تو اس کی رپورٹ عدالت نے پھر ان کو وقت بھی دیا. لیکن اصل اس کے حقائق جو چیزیں جو ہم نے انویسٹیگیٹ کی اور جو چیزیں ہم سامنے بھی لے کر آئے تھے, اس وقت بہت ساری چیزیں سامنے آئی. اس میں سب سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے اوور اسپیڈ گورنر. اوور اسپیڈ گورنر کا اس کی پن ٹوٹ جانا, اس کی پن ٹوٹ جانے کی وجہ سے ایک انجن ناکارہ ہو جاتا ہے. ضروری نہیں اگر ایک انجن بند ہو جاتا ہے تو جہاز ایک انجن پہ بھی اڑ سکتا ہے, لیکن جب ایک سسٹم ٹربائن اگر فیل ہو جائے یا اس کا پروپائلر خراب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ جہاز کا اپنا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. یعنی صلاح الدین صاحب ابھی ہم بہت اگر ٹیکنیکل نہ ہو جائے, جب میں بھی نہیں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین بھی, تو ہم اگر یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اب تک کے اس کے مطابق یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی انڈیویجول کا, یعنی کہ پائلٹ کا فالٹ نہیں تھا بلکہ طیارے کا مسئلہ تھا, یہ میں کہہ سکتا ہوں. ہاں بالکل, یہ اس میں انسانی ایرر نہیں تھا بلکہ اس کو ہم مینٹیننس ایرر کہتے ہیں. صحیح ہے. اب میں ذرا پی آئی کے ترجمان صاحب سے, عبداللہ حفیظ خان صاحب, کیا ہے پی آئی کے پاس میں کہنے کو, کیا ہے یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا, اتنے لوگوں کی جان چلی گئی, جنید جمشید صاحب, اور ظاہر ہر جان اتنی قیمتی ہے ایک طیارے کی خرابی کی وجہ سے. بہت شکریہ. دیکھیں اس بات کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا, بلکہ ہماری تاریخ کے چند سیاہ ترین دنوں کے اندر سے ایک بات تھی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ابھی اگر ہم کنکلوسیولی کہیں کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ پیش آیا, تو میرے خیال میں اٹ ول بی ویری امیچیور ٹو سے دیٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, بیکاز جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ کل جو عدالت کے اندر جو رپورٹ پیش ہوئی اس کے اندر بھی انہوں نے عدالت سے ایکچولی استدعا کی کہ ہمیں اس پہ تھوڑا سا اور وقت درکار ہے, بہت ساری چیزیں جو کہ ابھی انہوں نے انکور کرنی ہے. لیکن میں فائنلی بات اس کی, لیکن اب تک کی رپورٹ اس میں تو بڑا واضح طور پہ پی آئی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں نا, وہ ایویشن والے لکھ کر دے رہے ہیں, عدالت میں جمع کرا رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں آج ایویشن ڈویژن نے اس کے اوپر ایک بہت بڑی کلیریفیکیشن بھی نکالی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک کسی کے اوپر ذمہ داری کا تعین نہیں کیا گیا, اور ان کی طرف سے یا جو انڈیپینڈنٹ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ ہے, انہوں نے ابھی تک کسی ایک ادارے یا ایک شعبے یا کسی اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. لیکن یہاں پہ ایک بات میں بتاتا چلوں, دیکھیں اس طرح کا واقعہ اے ٹی آرز پوری دنیا میں فلائی کرتے ہیں, کسی اور اے ٹی آر کے ساتھ ہوا نہیں. ایک انفارچونیٹ سیکوینس آف ایونٹ, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ایک سیکوینس آف ایونٹ کے حساب سے آپ کے جو ہے وہ سسٹم ٹوٹتے چلے گئے, جس کی وجہ سے جو ابھی تک ہمیں پتہ لگ رہا ہے یہ واقعہ درپیش ہے. لیکن سر مجھے بات بتائیے نا, پھر میں اور تنویر صاحب, یہ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا, نسیم صاحب آپ بھی پلیز سنیے گا اس کو. وہ ٹھیک ہے ایویشن اگر بعد میں ایک کلیریفیکیشن بھی جاری کر دیتا ہے کہ ہم نے تو کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا, لیکن جو انہوں نے کہا ہے میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں, پھر مجھے اس کا مطلب سمجھا دیجیے گا, آپ بھی بتا دیجیے گا نسیم صاحب, اور پھر حفیظ صاحب آپ بھی بتا دیجیے گا. کہتے ہیں صاحب دا فیلئر سیکوینس واز ٹریگرڈ, ایک تو وہ سب کچھ بھی کہا ہے جو آپ نے بھی کہا, میں ریپیٹ نہیں کرتا وقت کم ہے. دا فیلئر سیکوینس واز ٹریگرڈ بیکاز آف فریکچر آف ٹربائن بلیڈ, اور ساتھ میں لکھا ہے, اسی رپورٹ میں لکھا ہے دا فیلئر سیکوینس واز ٹریگرڈ بیکاز آف فریکچر آف ٹربائن بلیڈ consequent to one procedural anomaly of PIA maintenance. اس کا کیا مطلب ہے حفیظ صاحب؟ اس کا میرے خیال میں آپ اگر اس کی اگلی لائن بھی پڑھ دیں نا, جو کہ ایکچولی کلیئرلی ڈیفائن کر رہی ہے کہ وہ کون سا پروسیجرل مینٹیننس ہے. دیکھیں ٹربائن بلیڈ کی کوئی صاحب یہ میں پوچھ رہا ہوں پروسیجرل مینٹیننس سے تعلق ہے نا پھر اس کا, یا نہیں؟ نہیں, دیکھیں اس کی پر بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے, ایک جس کو کہتے ہیں سروس بلیٹن, ایک ہوتا ہے پروگرام مینٹیننس پروگرام,
ایک چیز ہے جس کی ایک سافٹ لائف کا مطلب ہے کہ جی 10,000 گھنٹے یا 11,000 گھنٹے بعد جب یہ جہاز شاپ وزٹ کے اندر آئے گا تو اگر وہ انجن کا وہ والا حصہ کھلے تو آپ اس کو چینج کر دیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ہے کہ جی ایک مینٹننس پروگرام ہے جس کے تحت آپ نے یہ چیز رکھی ہے. نہ اس کے اوپر کوئی سروس بلیٹن نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ OEM یعنی جو اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر ہے جس نے یہ چیز بنائی ہے, جو جہاز نے بنایا, پریٹ اینڈ وٹنی کا انجن ہے جس کے اوپر یہ ہم بات کر رہی ہیں, اس کی طرف سے کوئی کلیئر کٹ انسٹرکشنز نہیں ہے کہ یہ ہر صورت میں 10,000 گھنٹے آپ نے پورے نہیں ہونے دینا, اگر پورے ہو گیا تو اس سے پہلے آپ نے چینج کرنا. دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا, میں صرف آپ کو ایک بات ہی بتاتا ہوں, جب یہ واقعہ ہوا تو جیسے آپ کو یاد ہوگا, آپ اس کو کور کرتے رہے تھے, سول ایویشن اتھارٹی نے PI کے تمام ATR فلیٹ کو گراؤنڈ کر دیا تھا اور کمپلیٹ شیک ڈاؤن ٹیسٹ اس کا کنڈکٹ کروایا تھا. امیڈیٹلی ATR اور پریٹ اینڈ وٹنی کی اپنی ٹیمز بھی پاکستان آئی تھی اور وہ 1 سال ہمارے ساتھ رہیں اور انہوں نے تمام مینٹننس پروسیجرز کو دیکھا. آبویسلی اس کے اندر بہت ساری امپروومنٹ کی انہوں نے سجیشنز بھی کی, لیکن انہوں نے ایسی کوئی چیز ہائی لائٹ ابھی تک نہیں کی اور ابھی تک AIB کے ریکارڈ کے اوپر بھی نہیں ہوگی جس پہ انہوں نے اسپیسیفکلی بولا ہو کہ یہ والی چیز جو تھی وہ غلط ہوتی تھی مینٹننس کے اندر جس کی وجہ یہ حادثہ بنا. نسیم صاحب آپ ذرا سمجھائیے گا, میں ذرا کنکلوڈ بھی کرنا چاہتا ہوں, میں 3-4 منٹ ہیں اور میں وہ کہہ رہا ہوں تو میں اگلی لائنیں بھی پڑھ دیتا ہوں, ذرا سنیے گا اور پھر آپ اپنا تبصرہ فرما دیجیے گا, کنکلوڈ کرتے ہیں. The failure sequence was triggered because of fracture of turbine blade consequent to one procedural anomaly of PIA maintenance and had any one of these 3 latent factors, وہ پہلے بتائے ہوئے factors, had any one of these 3 latent factors not existed and triggered by a blade failure, this complicated catastrophic sequence of failures subsequently leading to crash could have been averted. یہ سر عام آدمی کو ذرا سمجھا دیں کہ یہ کیا بتا رہا ہے, کیوں ہوا اس حادثے کا تیار, اور کیوں ہماری ایئر لائنس کا ریشو باقی ساری ایئر لائن سے اتنا زیادہ ہے اور وہاں بڑوسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا, باقی ممالک میں ہمارے ریشو کیوں اتنا زیادہ تیار ہے کریشز کا. سر نسیم صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر میں نے کہا مجھ سے پوچھ جی نسیم صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں دیکھیں, یہ تو بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ لینگویج آپ نے بتائی جو عام آدمی کے فہم سے بالکل باہر ہے. جی ہاں, پہلی بات تو یہ اسی لیے آپ سے کہہ رہے ہیں آپ سمجھا دیں, میں آسان الفاظ میں اس کا مطلب کیا ہے. 4 سال ہو گئے ہیں تو اب تک تو انکوائری رپورٹ مکمل طور پر آ جانی چاہیے تھی. کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ انکوائری رپورٹ کیوں نہیں شائع کی گئی. دوسرا, حفیظ صاحب فرما رہے تھے کہ AIB انڈیپینڈنٹ ہے. AIB انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ ابھی بھی منسٹری آف ایویشن کے نیچے ہی کام کر رہی ہے. اب یہ جو ٹربائن بلیڈز کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں جتنی بھی ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں, جہاز کے انجن میں جو ٹربائن بلیڈز ہوتے ہیں وہ فیلئرز ان کے ہوتے رہتے ہیں, اور فیلئرز کی وجہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایز لانگ جب تک انجن ہی میں تمام خرابی رہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انجن ہمیں اویلیبل نہیں ہے اور ایئر کرافٹ کو وتھ 1 انجن ہم فلائی کر کے باحفاظت لینڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. PIA کا جو فوکر ملتان میں کریش ہوا تھا اور ایک کانٹرس ایئر لائن کی 380 ایئر کرافٹ, ان دونوں میں بھی ٹربائن فیل ہوئے تھے. ٹھیک ہے. بعض حالات میں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹربائن کے بلیڈ ایئر کرافٹ کے فیول ٹینک یا کسی ایسے حصے کو اس طرح ڈیمیج کر دیں کہ جہاز خود اپنی مطلب صورتحال کو برقرار نہ رکھ سکے, تو پھر پائلٹ کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اب تک کی جو تحقیقات انہوں نے کی ہوں گی وہ تمام باتیں واضح طور پہ سامنے آ گئی ہوں گی. اب مینوفیکچرر اور انجن بنانے والا مینوفیکچرر اور جو ہماری AIB آپ کو اس میں کس کا فالٹ نظر آتا ہے اب تک کی تحقیقات اور یہ جو ٹیکنیکل لینگویج سے بھرپور ایک رپورٹ ہے اس میں؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ٹربائن کا بلیڈ فیل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انجن فیل ہو گیا ہے, تو ہم صرف انجن فیل ہونے کی وجہ سے پائلٹ کو مطلب ایکسیڈنٹ کی وجہ جو ہے وہ ٹربائن بلیڈ کا فیلئر نہیں کہلائے گا, کیونکہ پائلٹس کو ڈے 1 سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جہاز کو, جس جہاز میں 2 انجن ہیں, وہ ایک انجن کے اس کو آرام سے اتارنے کے قابل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, عموماً یہ ہوتا ہے کہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک یا تو دیکھیں غلطی یہ ہوتی ہے کہ غلطی سے آپ دوسرے ان پروپیلر جہازوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے آپ نے وہ انجن جو صحیح چل رہا تھا اس کو بند کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی بات ہے کہ جب یہ پروپیلر چل رہا ہوتا ہے, اگر ایک انجن میں خرابی ہو تو ہوا کے دباؤ کے خلاف جانے کے لیے ہم اس کا پروپیلر کو خود اس پہ کر دیتے ہیں, فیدرنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو بہت شکریہ. یہ 4 سال ہو گئے حادثے کو, ابھی تک ہم ان بنیادی سوالات میں الجھے ہوئے ہیں. اگر اس کا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے تو بس پھر ہمیں فاتحہ پڑھ لینا چاہیے.
ان لوگوں پر نہیں جو دنیا میں چلے گا بلکہ اپنے اداروں پر بھی. اور اگر یہی رہتا ہے کہ جو فلاں ادارہ ہے وہ پائلٹس کے زیر اثر ہے تو اس کی تحقیقات میں پائلٹ کو بچایا جائے گا, ایئر لائن کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا, پھر فلاں جو ہے وہ ایئر لائن کے زیر اثر ہے وہ سارا ملبہ کوشش کرے گا پائلٹ پہ ڈالو. تو اگر یہی چلتا رہے تو پھر ہمیں ان 47 لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک 48واں فاتحہ بھی پڑھنا چاہیے, وہ ہمارے اداروں کی زبوں والی کا ہونا چاہیے. اللہ حافظ.